رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ قرآن پاک میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے جہاد اور ایک ہوتا ہے قتال۔ عام طور پہ لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، جہاد کو قتال کے معنوں میں لے لیتے ہیں۔ تو قتال جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے لڑنا، قتل کرنا اور قتل ہونا، یہ ہے قتال۔ مار دینا اور مر جانا، مارنے اور مرنے کی نیت سے میدان میں کھڑے ہونا، اسلحہ لے کے، اسے کہتے ہیں قتال، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، مارے اور مر جائیں۔ اور قرآن پاک میں دوسری کئی جگہوں پہ آیا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جب لفظ جہاد بولا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کا معنی قتال ہی ہو، اگرچہ قتال لڑائی جہاد کے اندر داخل ہے، لیکن بعض دفعہ لفظ جہاد جو ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں بھی آتا۔ تو لفظ جہاد جب بولا جائے گا کہ جہاد کرو تو ضروری نہیں اس سے یہی مراد لیا جائے کہ تم لڑائی کرو۔ لڑائی بھی ہو سکتی ہے یا جہاد کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر اور علماء کی وضاحتوں کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ اسلحہ لے کے کوشش کرتے ہیں، جہد جیم ہے اور دال، جہادہ، یہ مادہ اشتقاق ہے جہاد کا۔ اس کا معنی یہ جد و جہد تو آپ نے سنی ہے اردو کے اندر، کوشش کرنا، جد و جہد کا مطلب ہے کوشش کرنا، مظلوموں کی مدد، انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے لیے آپ اگر بندوق سے لڑ کے کوشش کر رہے ہیں تو وہ قتال ہے۔ اور اس قتال کو علماء نے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جہاد کرنا، یہ لکھا، ایک قسم ہو گئی۔ اور اگر آپ برائی کے خلاف اور انسانیت دشمن قوتوں کے خلاف زبان سے آپ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اسے بھی جہاد کہیں گے، یعنی کوشش کر رہے ہیں، زبان سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسے جہاد باللسان، زبان کا جہاد کہا جائے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ انسانیت کی بھلائی، فلاح اور بہتری کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، بدسکونی ختم کرنے کے لیے، بے سکونی کے خاتمے کے لیے اگر آپ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے، لیکن اسے جہاد بالقلم کہا جائے گا۔ تو سر جہاد کی مختلف قسمیں ہو گئی۔ اور آج کے دور میں اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چینل بنا کے انسانیت کش قسم کی قوتوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ بھی جہادی ہے۔ تو آپ اس نیک نیتی کے ساتھ جس انداز سے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ جہاد ہی ہوگا۔ اگر آپ لڑ رہے ہیں تو جہاد بالسیف کر رہے ہیں، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو جہاد بالقلم کر رہے ہیں، اگر آپ بول رہے ہیں تو جہاد باللسان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں جہاد نہیں فرمایا، لہذا اور کوئی قسم مراد نہیں ہو سکتی، یہاں صرف لڑائی کی بات ہے۔ چونکہ یہاں صرف لڑائی کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ یہاں لفظ جہاد استعمال نہیں کیا گیا، لڑائی کرو لیکن کس کے راستے میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ تو بندہ مومن کو حکم دیا گیا ہے امن قائم کر
جب لڑنا پڑے تو پھر لڑ، لیکن لڑنا صرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، فی سبیل اللہ۔ تو فی سبیل اللہ لڑنے کو ثواب کہا گیا ہے، اور فی سبیل اللہ نکال دے تو ویسے لڑنے کو گناہ قرار دیا گیا۔ ویسے لڑنا فساد ہے، گناہ ہے۔ اگر آپ فی سبیل اللہ لڑیں گے تو وہ جہاد ہوگا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور اس کے بڑی فضائل حدیث کے اندر بڑے فضائل بیان ہوئے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں، مومنوں، تم اللہ کے راستے میں جب بھی لڑو، اللہ کے راستے میں لڑو، جب بھی لڑو اللہ کے لیے لڑو۔ تو اللہ کا راستہ کون سا ہے جی؟ دو لفظوں میں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ جس کام میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو وہ یقین کرو کہ یہ اللہ کا راستہ، وہ فی سبیل اللہ۔ کن کے ساتھ لڑو؟ نمبر 1، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان قوتوں اور ان افراد کے ساتھ لڑو، کے خلاف لڑو جنہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا۔ دنیا کی خاطر آخرت برباد کر دی، دنیا کے اوپر آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دی۔ تو کیا اس کا سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دنیا پرست لوگوں کے خلاف لڑو، جنہوں نے اپنا آقا، مولا، دین، مذہب، سب کچھ آخرت کو چھوڑ کے صرف دنیا کو بنا لیا، یعنی دنیا پرست لوگوں کے خلاف لڑو۔ ایسے دنیا پرست لوگوں کے خلاف تم نے، اے مومنین کی جماعت، تم نے لڑنا ہے، انہیں مارنا ہے یا خود مرنا ہے۔ دنیا پرست۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو اللہ کے راستے میں لڑے گا نا، تو اس لڑائی میں 2 صورتیں بن سکتی ہیں، یا مار دے گا یا مر جائے گا۔ مر بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، تیسری صورت تو ہو نہیں سکتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پھر یا بچ کے واپس آ جائے گا۔ 3 صورتیں ہو گئی، یا مار دے گا، انسانیت کش طبقات کے نمائندوں کو مار دے گا، یا خود مر جائے گا، یا پھر کامیاب ہو کے صحیح سلامت گھر کو واپس آ جائے گا۔ 3 صورتیں ہیں۔ تینوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مومنین کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا لڑے گا، فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اگر وہ قتل ہو جائے یا دشمن کو قتل کر کے سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس گھر آ جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، بہت جلد ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ آیات طیبات ہیں جو پاکستانی فوجیوں کو جو پکوائی جاتی ہیں، جو سنائی جاتی ہیں، جو ان کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے تو مسلمان فوجی لڑتا کہ ہر حالت میں مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دشمن کو مار کے غالب آ کے غازی بن کے واپس آؤں گا تو پھر بھی میں اللہ سے اجر عظیم حاصل کر لوں گا، لیکن اگر میں مر کے شہید ہو کے میری لاش گھر میں آ گئی تو پھر بھی اللہ سے اجر عظیم حاصل کر لوں۔ دونوں صورتوں۔ اچھا، یہاں اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا قرآن میں اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر، یہ سوف عربی میں ہوتا ہے، سوفا بہت جلد،
ان قریب نوتی ہی ہم اس مرد مجاہد کو عطا فرمائیں گے اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ اللہ فرما رہا ہے اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ تو میں نے پچھلے جمعے غالباً عرض کیا تھا کہ اللہ جس چیز کو عظیم کہے، بہت بڑا کہے، یعنی اتنی بڑی ذات جب کسی چیز کو بڑا کہہ دے تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ ایک چھوٹے بچے کے لیے پیسے، ہزاروں روپے بڑی چیز ہے، لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے، بڑے آدمی کے لیے، سمجھدار کے لیے ہزاروں روپے اشیاء ہی کوئی نہیں۔ اس کے سامنے تو لاکھوں کی بات کرو تو تب بات بنتی۔ یہ ہزاروں کا معاملہ، چھوٹے سے بچے کو آپ 100 کا نوٹ دے دیں گے تو اس کے لیے بڑی رقم ہے، بہت رقم ہے۔ اس سے کچھ سمجھدار بچے کو آپ 1000 کا نوٹ دیں گے تو پھر کہ بڑا کم بن گیا بھائی، اور اس سے جو بڑا ہوگا اسے آپ 10,000 دیں گے، پھر اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اطمینان ہوگا۔ اور جو لاکھوں پتی بندہ اس کے لیے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ تو ہر بندے کے لیے بہت زیادہ، جی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کی قدر مقدار ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ بچے کے لیے یہ چند نوٹ ہی بہت بہت زیادہ ہو گئے، اور بڑے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں۔ تو کائنات کی سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو جب وہ کسی چیز کو فرما دے کہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، تو آپ اندازہ کریں وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ مثلا میں نے مثال عرض کی تھی کہ پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ پوری جو کائنات ہے، اسے اللہ کہتا ہے متاع قلیل۔ یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ تھوڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے تھوڑا ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ جسے تھوڑا کہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ذرا اندازہ کر لیں آپ۔ اتنا بڑا کہ آج تک ہمارے سائنسدانوں کو، محققین کو سمجھ نہیں آ سکی کہ ستارے کتنے ہیں۔ صرف ستارے نہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کی ابھی تک ہمارے سائنسدان طے تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کائنات کے اتنے راز ہیں جن کا ابھی تک ہمارے سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ کہتا ہے تھوڑی سی۔ تو جسے اللہ زیادہ کہہ دے گا، بڑی کہہ دے گا، وہ کتنی بڑی ہو۔